اور جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ یہاں تک کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر ہمارے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں دوہرا اجر ہے۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ کسی مسکین پہ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے رشتہ دار کو صدقہ کریں، اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ دعوت کے کام کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ہماری اہمیت کیا ہے؟ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کیوں ہمارا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تمہیں اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے وجود بخشا گیا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس انسان کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور جیسے ہم نیک عمل کر رہے ہوں، جیسے ہم دین سیکھ رہے ہوں، ہم دین کو اپنا رہے ہوں، ویسے ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی دینی رجحان کو قائم کریں، ہم اپنے پاس پڑوس میں بھی دینی رجحان قائم کریں، ہم دوسرے لوگوں سے بھی دین کا نالج شیئر کریں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم جانتے ہو، آتھینٹک آیت، اللہ اور اس کے رسول کی بات، آتھینٹک بات، تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے دعوت کے لیے بھی وقت نکالیں، اور یہ وقت کا سب سے بہتر استعمال ہوگا۔ اور اللہ نے اس بات سے بھی نہیں روکا، ہمارے دین نے اس بات سے بھی نہیں روکا کہ ہم دنیاوی امور میں مہارت حاصل نہ کریں۔ دنیاوی امور میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں، یہ وقت کا بہترین استعمال ہوگا کہ ہم دنیاوی کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم وقت نکالیں، سیکھیں، یہ وقت کا بہتر استعمال ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک آخری نقطہ جس پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے، ایک مسلمان کا دن اور رات کیسے گزرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی صبح فجر کے وقت ہوتی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، مسلمان کی صبح ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک مسلمان سویا نہیں رہتا، لیکن عجیب صورتحال ہے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم آرام سے سوئے رہتے ہیں، دوسری قومیں ہم پہ ہنستی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ رام پرساد اٹھو، سورج نکلنے تک مسلمانوں کے جیسے سوئے رہتے ہو، رام پرساد اٹھو، سورج نکلنے تک مسلمانوں کے جیسے سوئے رہتے ہو۔ میرے بھائیوں، دوسری قوموں کے پاس کوئی دین نہیں تھا، کوئی سلیقہ نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمیں جاگنا چاہیے تھا، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی صبح فجر کے وقت ہوتی ہے، فجر کے بعد سونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت
فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لی، سمجھ لو کہ وہ پوری رات قیام کرتا رہا. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ آدھی رات قیام کرتا رہا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا جماعت سے اہتمام کریں. جو لوگ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے وہ شیطان کے آلہ کار بنتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ 3 گرہیں لگاتا ہے. علیک لیل طویل فرقد، تم پر لمبی رات ہے، آرام سے سوئے رہو. اور ہر گرہ میں پھونکتا ہے. جب ایک بندہ جگتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فأصبح نشیطا طیب النفس وإلا أصبح خبیث النفس کسلان. اب وہ حشاش بشاش اور تازہ دم ہو جاتا ہے، ورنہ بری طبیعت والا، خبیث طبیعت والا سست اور کاہل بن کر کے صبح کرتا ہے. کیا ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو سویا یہاں تک کہ سویا رہ گیا. تو آپ نے فرمایا تھا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کان میں ہر دن شیطان پیشاب کرے؟ مولانا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، سوتا رہا وقت سحر، سجدہ سے ہو کر بے خبر، کانوں میں تیرے موت کر، شیطان گیا اے بے نماز. ہمیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے. کب دھیان دیں گے؟